ختم نبوت کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ تحفظ ختم نبوت اور ذات ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا یہ دین کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر سے جا کر کہا تھا کہ آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں اور یہ 2 نیکیاں جو آپ نے کی ہیں یہ مجھے دے دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں دونوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک شخص تھا طلحہ بن اسدی۔ یہ بیسیکلی ایک جادوگر تھا، جادو کر کے لوگوں کو ورگلاتا تھا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور جا کر کہا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں نبی ہوں، مجھے بھی نبی تسلیم کیا جائے۔ تو جب اس کا قاصد حضور کے پاس پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زرار بن ازور صحابی تھے، ان کو ایک لشکر دیا، فرمایا جاؤ اس کی سرکوبی کر کے آؤ۔ جب وہ لشکر لے کر اس کے علاقے میں پہنچے تو جنگ شروع ہوئی۔ تو جنگ کے دوران ہی صحابہ کرام کو یہ خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں۔ تو صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، تو وہ جنگ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اور یہ طلحہ اسدی جو تھا یہ وہاں سے یمن سے بھاگ کر یہ شام چلا گیا۔ اس نے روح پوش ہو گیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہ خاموشی رہا اور اپنے آپ اس نے چھپائے رکھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں یہ واپس آیا اور حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے توبہ کی اور پھر یہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ جو توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے جب اللہ معاف کرتا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں معاف کر سکتا۔ تو اسی دور میں پھر ایک اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سن 67 ہجری کا واقعہ ہے کہ مختار بن عبید اللہ ثقفی یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر مارا تھا۔ شروع میں مسلمان تھا اور اس نے یہ اپنی زندگی کا ایک اچھا کام کیا تھا کہ جتنا بھی ظالم تھے جو کربلا کے مارکے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی یا انہوں نے ساتھ دیا تھا تلوار اٹھانے والوں کا، یا وہ خاموش رہے تھے، کیونکہ خاموشی بھی ظالم کے ساتھ خاموش رہنا بھی ظلم کی حمایت کرنا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اس میں ملوث تھے امام حسین کو شہید کرنے میں، اس نے چن چن کر سب کو مارا اور ان کو جہنم حاصل کیا۔ نیک کام کیا لیکن یہ بندہ اپنی نیکی کو سنبھال نہ سکا۔ اس کے ساتھ کافی لوگ شامل تھے، تو اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس کی اپنی جو نیکی کی تھی زندگی کی، اس سے اس نے رونق ڈالا۔ پھر اس کے خلاف حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، انہوں نے تلوار اٹھائی اور اسے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد عراق کا ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 2 اکٹھے انہوں نے عراق میں نبوت کا دعویٰ کیا تو انہیں مارا گیا۔ یعنی ہر دور میں صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں بھی اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تابعین نے اسے نہیں چھوڑا۔ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کے دور میں بھی اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا بھی انجام وہی ہوا کہ واصل جہنم ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک نیک خلیفہ گزرا ہے مسلمانوں کا۔ اس کے دور میں ایک شخص نے حضرت نوح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں نعوذ باللہ نوح علیہ السلام ہوں۔ تو خلیفہ نے اسے قتل کروا کے سولی پر لٹکا دیا عبرت کے لیے۔ یعنی ہر دور میں ہوتا یہ رہا ہے کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی ایک ہی سزا امت نے رکھی ہے۔ جس طرح مولانا خواجہ حسین رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ گستاخ کی ایک ہی سزا ہوتی ہے۔ اب وقت گزرتا رہا
تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے، جس میں مسلمان یعنی مسلمانوں سے مراد اس ٹائم چونکہ ہندوستان ایک ہی سارا ملک تھا، تو مسلمان ہندو جتنا بھی ہندوستان میں برِ صغیر میں لوگ رہتے تھے، سب نے مل کر جب انگریز کے خلاف جہاد کیا، جنگ لڑی، تو اس وقت یہ برِ صغیر کے جو لوگ تھے یہ جنگ ہار گئے۔ اب جنگ انگریز جیت گیا، یہ لوگ ہار گئے یہاں کے رہنے والے، تو اب انگریز کے پاس طاقت آ چکی تھی۔ اس نے 1857 کے بعد اس جگہ پہ یعنی پورے برِ صغیر پاک و ہند میں اس نے قدم جمائے پھر، اور قدم جمانے کے بعد اس نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی میں جو لوگ تھے انہیں ایک ٹاسک دیا گیا، ایک کام سونپا گیا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے اندر جہاد کا اتنا جذبہ ہے کہ یہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، تو پتہ لگاؤ کہ کیا چیز ہے جو ان کی جان بھی چلی جائے تو یہ پرواہ نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اس کمیٹی نے پورے ملک کے جتنا پورا ہندوستان تھا پورے ملک کے اس نے دورے کیے، اور اس نے مختلف لوگوں کی آراء پوچھی، پتہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ مرنے سے اس لیے نہیں ڈرتے، بھی طرف توجہ رکھیے گا، یہ لوگ مرنے سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہ وہ نقطہ تھا جس وجہ سے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ جب کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی تو پھر برٹش حکومت نے یعنی انگریز حکومت نے پھر یہ کہا کہ یار ایسا طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں سے یہ جو چیز ہے نا، عشق رسول کی چنگاری، اسے کسی طرح کم کیا جائے، دین کے ساتھ ان کی وفاداری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کسی طرح کا کم کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک پورا پروگرام بنایا۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے یعنی انگریز حکومت نے یہاں پر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ان کو فرقہ واریت میں ڈالا، ورنہ اس سے پہلے کوئی یہاں فرقہ واریت نہیں ہوتی تھی، سارے مسلمان تھے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرتے تھے، والہانہ کی رکھتے تھے، سب کوئی فرقہ واریت نہیں تھی۔ تو جب فرقہ واریت کا بیج انہوں نے بویا تو وہ مسلمان جو یک زبان ہوتے تھے، یک جان ہوتے تھے، دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کٹ مرنے تک جاتے تھے، وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ انگریز کی تو یہی چال تھی، کامیاب ہو گیا، چلو یہ آپس میں مرتے لڑتے رہو جی، ساری جان چھٹی، ساڈا کام ہو گیا جناب، آپس میں لڑتے رہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ہم نے کر دکھایا، ان کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، یہ تقسیم ہو گیا ہے، آپس میں لڑتے رہیں گے۔ ایک اور چیز کہ یہ جو اپنے نبی سے پیار اور محبت کرتے ہیں، یہ ان کے دلوں سے کسی طرح کام کیا جائے، شکوک و شبہات ڈال کے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے درمیان سے ہی ایک بندے کو چنتے ہیں جو ذلی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ذلی سے مراد کہ میں، ذل مانا ہوتا ہے سایہ، کہ میں نبوت کا سایہ ہوں۔ ایسا بندہ تیار کرتے ہیں جو لوگوں کو یعنی جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالے گا، تو صاحب ظاہر کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، اور انگریز کے پاس چونکہ اس وقت طاقت تھی،
تو اس ذلی نبی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک بندہ کھڑا کرنے کے لیے، حضور کی مسلمانوں کے دل سے محبت کم کرنے کے لیے ان کی نظر جو ہے اس ملعون اور کانے قادیانی پر پڑی۔ اصل میں اس کے جو والدین تھے، یعنی اس کا جو قبیلہ تھا، گھر والے خاندان تھے، ان کا جو محلہ تھا، وہ انگریزوں کے خوشامدی تھے۔ انگریزوں کو وہ تلواریں بنا کے دیا کرتے تھے، گھوڑے دیا کرتے تھے۔ یہ ایک المیہ رہا ہے مسلمانوں کا کہ یہ پیسے پہ بکتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کہ آج ہمارے حکمرانوں کی مجبوری بنی ہے نا، اللہ کے نام پہ دے دو جی، $2000 دے دو، $50,000 دے دو، یہ مجبوری ان کی انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو مرزا کے بڑے تھے وہ انگریزوں کے ٹاؤٹ تھے، خوشامدی تھے، اور انگریز انہیں کو نوازتا تھا۔ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں تو آج کے دور میں یہ جو بڑے بڑے خزانوں والے اور دولتوں والے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی اپنی پراپرٹیاں ہیں، جنہوں نے کاروبار کر کے کمایا ہے، باقی زیادہ تر وہ ہیں جو انگریز کی خوشامد کر کے ان سے دولت وصول کیا کرتے تھے۔ انگریز کے خوشامدی تھے، جب انگریز یہاں سے گیا تو ساری زمین ان کے حوالے کر کے گیا۔ تو یہ ایک المیہ رہا ہے۔ تو یہ جو مرزا قادیانی تھا، اس کے بھی والدین جو اس کا گھرانہ تھا وہ یہی کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ تھے تو مسلمان، اور اس وقت یہ جو مرزا تھا یہ سیالکوٹ میں ایک کلرک تھا، معمولی تنخواہ لیتا تھا۔ تو انگریز کی نظر جب ان کے اوپر پڑی، اس کے خاندان والوں کی خدمات کی وجہ سے، خوشامد کی وجہ سے، تو انگریز نے اسے آفر کیا، اور یہ بدبخت اپنی حلال کی روزی چھوڑ کر یہ حرام کی طرف دوڑا۔ وہاں سے اس بدبخت کی جو تاریخ ہے یہ شروع ہوئی۔ یہ 1868 کی بات ہے۔ 1857 میں انگریز نے یہ کام شروع کیا کہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ان کے دلوں سے کم کی جائے۔ 1857 سے 1868 تک، یعنی کوئی 10-11 سال میں انہوں نے ایک پورا منصوبہ تیار کیا جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو انہوں نے اس بدبخت کو مسلمانوں کے اندر سے حضور کی جو محبت تھی وہ کم کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ اب اس نے بڑے پیترے بدلے، بڑی اس میں تبدیلی آئی، کبھی کچھ بن جاتا کبھی کچھ بن جاتا۔ 1868 کے بعد جب اس نے انگریز کی خدمت شروع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور کی امت سے حضور کی محبت نکالنے کے لیے، اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے، پوری تفصیل ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس نے اس عرصے میں کیا کیا پیترا بدلا، کبھی کچھ بن جاتا، کبھی کچھ بن جاتا، کبھی کچھ بن جاتا۔ تو یوں جو ہے انگریز کی یہ خوشامد کرتا رہا اور انگریز اس کی پشت پناہی کرتا رہا، تو جس وجہ سے یہ ایک فتنہ کھڑا ہوا، جس کی آج میں اور آپ سب ہم اس فتنے کا جو ہے وہ مقابلہ کر پا رہے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا طاقت نہیں ہے اس ٹائم، اس وقت۔ صرف یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، شروع میں تو جو پاکستان کا وزیر خارجہ تھا وہ بھی قادیانی تھا، مرزا ظفر اللہ، وہ قادیانی تھا۔ اور اس وقت جب پاکستان بنا ہے، یہ مرزائیوں کا ایک نعرہ تھا کہ جو صوبہ بلوچستان ہے وہ اکیلا صوبہ مرزائیوں کا ہوگا۔ یہ تو اس اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ناپاک ارادے کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ بہرحال یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے۔